الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب ایک مسلمان مسجد کا رخ کرتا ہے تو وہ ایک عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے نکلتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جاتا ہے، اس لیے گھر سے نکلتے ہوئی اسے پرسکون انداز میں، باوقار انداز میں اور اس معاملے کا شعور رکھتے ہوئے جانا چاہیے جس کے لیے وہ جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلاۃ ادا کر رہے تھے کہ آپ نے ایک شور سنا۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ ہم صلاۃ کے لیے جلدی کر کے آ رہے تھے، تیزی کے ساتھ صلاۃ میں جماعت میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا مت کیا کرو، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب صلاۃ کے لیے آؤ تو پرسکون ہو کے آؤ، پرسکون طریقے سے آؤ۔ فما ادرکتم فصلوا وما سبقکم فاتموا، جو تمہیں مل جائے اسے پڑھ لو، اس صلاۃ کو ادا کر لو، صلاۃ کا جو حصہ مل جائے وہ حصہ پڑھ لو، اور جو حصہ پہلے نکل جائے، جو گزر جائے، جس میں تم پیچھے رہ جاؤ، اسے بعد میں پورا کر لو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 603 نمبر پر۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 636 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 602 نمبر پر ہے کہ جب تم اقامت سن لو کہ صلاۃ قائم کر دی گئی ہے، اقامت کہہ دی گئی ہے، تکبیر کہہ دی گئی ہے صلاح کے لیے، تو پرسکون اور باوقار انداز میں چلو، جلد بازی نہ کرو، دوڑتے ہوئے اور بھاگتے ہوئے جماعت میں شامل ہونے کے لیے مت جاؤ۔ جو تمہیں مل جائے، جو کچھ مل جائے اسے امام کے ساتھ پڑھ لو، اور جو چھوٹ جائے، جو رہ جائے، اسے بعد میں پورا کر لو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صلاۃ کے لیے جاتے ہوئے آدمی پرسکون رہے، باوقار رہے اور تیزی کے ساتھ دوڑ کے جماعت میں شامل نہ ہو، شور و ہنگامہ جو ہے نہ کرے۔ واللہ تعالی عالم، والحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی نبینا وسلم۔